مہاجروں کی بابائے قوم کی فرمودات کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں مہاجر قوم کہ یہ تو بھی صرف چند منٹ کی باتیں ہیں جہاں پر نریندر مودی کو آواز دی جا رہی ہے کہ نریندر مودی ہمیں سیاسی پناہ دو، میں اور میرے کولیگ جو ہے وہ انڈیا آنے کے لیے سیاسی پناہ لینے کے لیے تیار ہیں، جہاں پر ملک کے اداروں کے سٹنگ سربراہوں کو نام لے کر ان کو مغلظات بکی جا رہی ہیں، جہاں پر بندے ماترم پڑھا جا رہا ہے لائیو ٹی وی پہ آ کر، انڈین چینلز کے اوپر بندے ماترم پڑھا جا رہا ہے، جہاں پر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑھا جا رہا ہے، جہاں پر مہاجر ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو ایک ہی جگہ بٹھا کر کیمرے لگا کر ان کو یہ بتایا سمجھایا جا رہا ہے، ان کو یہ لیکچر دیا جا رہا ہے ایک تہذیب یافتہ قوم کے لوگوں کو، ایک باعزت قوم کے لوگوں کو، ایک شخص اتنا پاگل ہو گیا کہ ان کو یہ لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ ایک مرد اور عورت کے تعلقات بستر پہ کیا ہوتے ہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے کیمرے لگا کر۔ بابا مہاجر قوم کے ذریعے انڈین فوجی مارے گئے پلوامہ میں، ان کو شہید قرار دیا جا رہا ہے اور الزام پاکستان اور اس کے اداروں پہ لائیو بیٹھ کر لگایا جا رہا ہے۔ جرنلسٹ کو گالیاں، جرنیلوں کو گالیاں، کھلے عام، آپ نے سب کچھ سنا۔ ان تمام فرمودات کے بعد اور ان تمام فرمودات کے ساتھ مہاجروں کی عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت میں کمی واقع ہوگی، یا عزت ہی تباہ برباد ہو جائے گی؟ سوالیہ نشان ہے۔ ان تمام فرمودات کے بعد مہاجر نوجوان اپنے گھر پہ آرام سے رہ سکے گا؟ جب آپ اوپنلی اعلانیہ پاکستان کو ٹکڑے کرنے کا باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں، سندھ ڈیموکریٹک کیا کہہ رہے ہیں، سندھ عوامی جمہوریہ سندھ بنانے کا باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں، اور آپ بابائے مہاجر قوم ہیں، تو ریاست اور اس کے ادارے جو ہے وہ خاموشی سے آپ کی بکواس سنتے رہیں تو مہاجر نوجوان اپنے گھر پہ رہ سکے گا؟ مہاجر نوجوان یا مہاجر جو ہے وہ محب وطن کہلا سکیں گے؟ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں، پاکستان چلانے والوں کی اولادیں کیا اس ملک میں چین اور سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں، جواب ہے کہ نہیں۔ تو مہاجر نوجوان لاپتہ ہوئے، شہداء قبرستان آباد ہوا، ہزاروں لوگ اسیر ہوئے، سینکڑوں ہزاروں بچے یتیم ہوئے، ہزاروں بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ اس آدمی، اس انسان کے اس تمام ایکٹ کی وجہ سے میں مہاجروں کو سے پوچھنا چاہتا ہوں، 40 سال پہلے مہاجر نام پر بننے والی یہ پارٹی MQM جس کا سب سے پہلا نعرہ تھا کہ ہم کوٹا سسٹم ختم کریں گے اس سندھ سے، 40 سالوں میں کئی ہزار ہڑتالیں کی ہیں، شہر بند کرائے ہیں۔ ایک ہڑتال بتاؤ کہ کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے کی ہو؟ اتنی پاور تھی کہ آنکھ کے اشارے سے شہر بند ہوتا تھا، آنکھ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا۔
جس نام پر، جس بات پر 40 سال پہلے کوٹا سسٹم ختم کرنے کے اوپر پارٹی بنی، ایک ہڑتال، ایک کوئی تحریک بتا دو 40 سالوں میں کہ کوٹا سسٹم کرنے پہ شہر بن کر آئے. اتنی پاور تھی کہ لاکھوں لوگ روڈوں پر آ جاتے تھے. آج جس بلدیاتی نظام کو ہم رو رہے ہیں، جس اختیارات اور وسائل کو چھن جانے کے لیے ہم نے دھرنا دیا، جس پیپلز پارٹی نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، ہم سے پینے کے پانی کا اختیار چھین لیا، سیوریج کا نظام کا اختیار چھین لیا، ہم سے اسکول چھین لیے، ہم سے اسپتال چھین لیے، ہم سے کچرا اٹھانے کا اختیار چھین لیا، ہماری سڑکیں نہیں بنا رہے، 2.5 لاکھ لوگوں میں سے ایک کو نوکری نہیں دی ہے. کوٹا سسٹم آج لائف ٹائم کے لیے ہم پر لاگو ہو گیا. ہماری گنتی پوری نہیں کر رہے، ہمیں کوئی نوکری نہیں دے رہے، نہ پولیس میں، نہ ٹریفک پولیس میں، نہ کسی اور ادارے میں، نہ ہمیں ہمارے لیے کوئی تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں، نہ سندھ کی، نہ حیدرآباد کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں. غرض یہ کہ ہر چیز تباہ برباد ہے. لیکن 40 سال اقتدار کرنے والی پارٹی اور بابائے مہاجر قوم، انہوں نے 40 سالوں میں ایک دفعہ بھی ان ایشوز کے اوپر شہر نہیں بن کر آیا، ایک دفعہ بھی. آج ہم پورے پاکستان اور سب کو بتا رہے ہیں کہ 3 آئینی ترامیم کے ذریعے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کہ آپ جس طرح سے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے اختیارات اور ڈپارٹمنٹس آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، آپ لوکل گورنمنٹ کے بھی اختیارات اور ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو، میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا. جس طرح سے NFC ایوارڈ آئین میں لکھا ہوا ہے، پروونشل فائنانس کمیشن آپ آئین میں لکھ دو اور وفاق کو یہ پابند ہو جائے کہ جس طرح سے وہ NFC ایوارڈ ڈیویزبل پول 56% صوبوں کو بانٹ رہا ہے، اسی طرح سے ہر صوبے کا ڈیویزبل پول بنا کے ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ پیسے دے دے. یہ آئین میں لکھ دو. تیسری بات آئین میں لکھ دو کہ جب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہ ہو، جب تک ملک میں MNA MPA کے الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ 3 باتیں آئین میں لکھ دو، میرے گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل پہنچ جائیں گے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے یہ نہ آئین کے خلاف بات ہے، نہ قانون کے خلاف بات ہے، نہ جمہوریت کے خلاف بات ہے. اس سے نہ سندھی ناراض ہو رہا ہے، نہ مہاجر ناراض ہو رہا ہے، نہ پختون ناراض ہو رہا ہے، نہ بلوچ ناراض ہو رہا ہے، نہ پنجابی ناراض ہو رہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو رہی ہے. سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. تو یہ بات جو میں آج کر رہا ہوں، یا PSP 6 سالوں سے کر رہی ہے، یہ بانیے MQM کو سمجھ نہیں آئی، یہ مہاجروں کے بابائے قوم کو سمجھ نہیں آئی، اور کہ اپنی اس باتوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی پاور تھی کہ ایک کال سے 2 سے 5 لاکھ آدمی روڈ پر آ جاتا اور کہتے کہ بھائی ہم خاموشی سے امن سے بیٹھے ہوئے، یہ آئینی ترامیم کر لو. 40 سالوں میں تو مہاجروں کا، جس نام پر پارٹی بنی، مہاجروں کا مسئلہ حل ہو جاتا. اور صرف مہاجروں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ پورے پاکستان میں غریبوں کا مسئلہ حل ہو جاتا. بلوچستان کے پہاڑوں میں بھی اختیارات وسائل پہنچ جاتے، سندھ کے گوٹوں میں بھی پہنچ جاتے، پنجاب کے سرائی کی بیلٹ میں بھی اختیارات وسائل پہنچ جاتے، اور خیبر پختونخوا میں بھی اختیارات وسائل پہنچ جاتے، اور کراچی حیدرآباد میں بھی اختیارات وسائل ہمیں مل جاتے. لیکن یہ اتنی پاور تھی کہ 3 لاکھ آدمی روڈ پر آ کر بیٹھ جاتا خاموشی سے امن سے MQM کی کال پر، اور حکومت وقت جو بھی ہوتی وہ اسمبلیاں کھلوا کر آئینی ترامیم کر کے چھٹی کے دن بھی اسمبلی کھلتی، کیونکہ MQM کا پریشر اتنا تھا، MQM کی پاور اتنی تھی. یہ 30,000 لوگ برداشت نہیں کر سکتے سڑک پر، 3 لاکھ آدمی روڈ پر آ کر بیٹھتا. تو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں، سمجھ آئی تھی، سمجھ تھی، عقل ہے، عقل تھی. اگر یہ کر لیتے تو مہاجروں کا مسئلہ حل ہو جاتا، شہر میں امن ہو جاتا، شہر میں ترقی شروع ہو جاتی، شہر میں خوشحالی آ جاتی. تو جب شہر میں امن آ جاتا، خوشحالی آ جاتی، تو پھر انڈین ایجنسی اور دنیا کی ایجنسیاں بانیے MQM اور مہاجروں کے بابائے مہاجر قوم کو پیسے کیسے دیتی پھر؟ یہ میرے آپ کو پیپر دیے 9 پیجز ہیں.
یہ 9 صفحات آپ کو دیے ہیں. ان 9 صفحات میں یہ کانفیڈینشیل پیپر ہے جو کہ اسکاٹ یارڈ کا پیپر ہے، یہ میرا پیپر نہیں ہے، اور اس کی تصدیق کی ہے. جاؤ ویب سائٹ پہ سرچ کرو، اسکاٹ یارڈ نے اس پیپر کو ایکسپٹ کیا ہے. یہ MQM کے ایک کرتا دھرتا کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹ سے اس میں لکھا ہوا ہے ملینز آف پاؤنڈز، ملینز آف ڈالر انڈین ایجنسی را نے MQM کو 22 سالوں میں ملینز آف ڈالر دیے ہیں، ملینز آف پاؤنڈ دیے ہیں. اس پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہے. روم، ویانا، آسٹریا اور یورپ کے اور کئی شہروں کے نام لکھے جہاں پر را کے چیف سے، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز، را دشمن ملک کے لوگوں سے، الطاف حسین بانی MQM اور مہاجروں کے بابا قوم کی ملاقاتیں ہیں، اور انڈیا سے پیسے لینے کی ساری ڈیٹیلیں یہ آپ کے حوالے ہے. اور یہ جب 2012 میں